اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تعلیم القرآن کے حوالے سے 57 یہ سیشن ہے 57۔ اس میں ہم ایک ایک آیت قرآن مجید کی کسی بھی سورہ سے اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ آج کی آیت جو ہے وہ سورہ تکویر کی آیت نمبر ہے 26، بہت مختصر۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ترجمہ کیا ہے پھر کدھر جاتے ہو۔ یہ ہے آپ کنز الایمان کا ترجمہ، پھر کدھر جاتے ہو۔ اچھا، اب اس کا لفظ حرف اس کو دیکھ لیں، ادائیگی اور معنی۔ یہاں آیا فا، فا زبر فا، جس کا معنی یہاں کیا گیا پھر، دین، سو، پس، اس طرح کے الفاظ اس میں آتے ہیں۔ اور یہ سیکھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ فا جب بھی پڑھا جائے گا کہ آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے کہ اس کا معنی ہے سو، دین، پھر، اس طرح کے معنی۔ اگلا لفظ ہے اینا۔ اینا، ابھی ہم بات کر رہے تھے لین کی آوازوں کی، یہ بھی وہی آواز ہے، حمزہ اینا۔ زبر ہے الف کے اوپر، تو یہ الف جو ہے اب حمزہ کی آواز دے گا اور اس کو حمزہ ہی پڑھا جائے گا، اینا۔ اچھا، اس کا معنی ہے کہاں، کدھر، ویئر، یہ اس کے معنی ہو گئے۔ اب دو چیزیں یاد ہو گئیں، فا کا معنی آپ نے سیکھ لیا، اینا کا معنی سیکھ لیا۔ اگلا لفظ ہے تذہبون، یہ فعل ہے، تم جاتے ہو۔ تذہبون، یہ تا سے پتہ چلا کہ تو، فعل سے پہلے تا ہو، فعل مضارع سے پہلے تو معنی ہوتا ہے تو، تذہبون، تو تم کدھر جاتے ہو۔ اب انگریزی میں ہم کہیں گے ویئر آر یو گوئنگ، تم کہاں جا رہے ہو۔ اچھا، یہ ایسا جملہ ہے جو ہم روزمرہ زندگی میں بولتے ہیں۔ آئیے اس کے مفہوم پہ ذرا غور کریں۔ ایک تو سوال ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، بہت سیدھا سیدھا۔ تو یہاں کیا سوال کیا جا رہا ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ؟ اللہ کے تو علم میں ہے کہ ہمارا رخ کیا ہے، کس طرف ہے، کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، وہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ سورہ ملک میں ہے، فرمایا کہ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے بنایا، پیدا کیا، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ تو باریک بین ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو پتہ چلا یہ سوال اس طرح کا تو نہیں۔ اچھا، دوسری بات جو ہوتی ہے نا، جب ہم کہتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے تو کچھ اور کہا ہے جانے کو کسی اور طرف، اور تمہارا رخ کدھر ہے۔ تو یہ بات یہاں محسوس ہوتی ہے، کیونکہ سورہ مبارکہ جس کی یہ آیت ہے اس کا نام ہے تکویر، اور شروع ہوتی ہے اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، دھوپ لپیٹ لی جائے گی، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب تارے جھڑ پڑیں گے۔ تو اسی کہ حاشیے میں لکھا ہے کہ حدیث شریف میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے پسند ہو کہ روز قیامت کو ایسا دیکھے گویا وہ نظر کے سامنے ہے، تو چاہے کہ سورہ اذا الشمس کورت اور سورہ اذا السماء انفطرت کو پڑھ لے، تو پتہ چلا کہ اس میں آخرت کے حالات اس طرح سے بیان ہوئے ہیں کہ گویا آپ جہنم کو سامنے دیکھ رہے ہیں، اور جنت کا بھی تذکرہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبردار کرنے کا بھی تذکرہ آیا اس سورہ مبارکہ میں۔ تو یہ سارا بتانے کے بعد کہا کہ تم اپنا سوچو کہ تمہارا رخ کدھر ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو، کامیابی کی طرف یا ناکامی کی طرف۔ اچھا، ایک اس کا تیسرا مفہوم بھی لیا جاتا ہے، وہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہم یہ جملہ کبھی کبھی اس شخص کو بھی کہتے ہیں
جو ہماری توقع کے سے پہلے ہی جانے کا ارادہ کر لیں. یعنی محبت کا ایک پہلو ہے، ایک اچھی سٹنگ ہے، ایک محفل ہے جس میں ہم سیکھنے سکھانے کے عمل میں ہیں. تو اس میں ہمارا کدھر جا رہے ہو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی نہ جاؤ، ابھی رکو. تو یہ بھی مفہوم اس کا ہے. صحیح. تو یہ سارے مفہوم اس میں شامل ہو جائیں گے. سورہ یونس میں ایک آیت ہے، فرمایا کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تو تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے. اچھا اب تم سوچو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اپنا رخ شعور کے ساتھ متعین کرو. اور بھی بہت سے مفہوم اس کے ہو سکتے ہیں آیا مبارکہ کے، تو وہ تو مطالعے سے آپ مختلف دیکھیں گے تفاسیر کو، تو بہت سا ویژن یا اپنے طور پہ غور و فکر کریں گے جیسے ہم بیٹھ کے کر رہے ہیں، تو اور بھی بہت سے مفہوم آئیں گے. لیکن سوال کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہوتا ہے برین اسٹارمنگ، کہ سوچو ذرا انسان غور کرے. تو اس طرح کا اسلوب بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ اختیار کیا گیا ہے سوال کے انداز میں. تو ایک قرآن کا قاری جب پڑھتے ہوئے ایسے مقام سے گزرتا ہے تو اسے لازماً رک کے سوچنا چاہیے کہ اس کا جواب کیا ہے. تو جب آدمی جواب سوچے گا تو اس کو متعین کرنا اس میں آسانی ہوگی کہ وہ کہاں کھڑا ہے، اپنی پوزیشن کو وہ ڈٹرمن کر سکے گا. تو یہی وہ قرآن کی ہدایت ہے جو ایک قاری کو، پڑھنے والے کو اللہ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے. جب بھی آپ قرآن سے گزریں ایک نیا مفہوم آپ کو سمجھ آئے گا. البتہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قرآن مجید میں حرف کی ادائیگی ہو یا کسی لفظ کی ادائیگی ہو، وہ صحیح طریقے سے تجوید کے قاعدوں کو سمجھ کر اس کو پڑھا جائے، ادا کیا جائے، اور اگر اس میں کمی کوتاہی ہے اس کو دور کیا جائے. اور یہ سیکھنے کا عمل بڑا تدریجاً ہوتا ہے. انسان ایک ارادہ کر لے کہ میں اپنی غلطیوں کو درست کروں تو الٹیمیٹ یہی ہے کہ وہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ قرآن مجید کا یہ حق کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں، اس کے مفہوم کو سمجھیں، اپنی زندگیوں میں لائیں، اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء.